شو عم بصير؟ كريم شو عم يحكي مع هي البنت؟ إليف خانم. والله كريم عم يفكر يمسك ايدك قدام الكل ويصرح بحبكن، أنا هيك حاسة. الساعة لك يمكن الجيران. كنت بأنقرة؟ بلا كيفك، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك، عقبال المية. زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔
یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے
ہے نا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے. سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے. وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے. دونوں کو سوچ دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں. لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے. ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے. سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو. ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے. آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے. تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے. سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے. وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے. دونوں کو سوچ دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں. لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے. ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے. سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو. ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے. آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے. تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی
زندگی گزار رہی ہوتی ہے ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے. سالم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. ہینا اور سالم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سالم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے. وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے. دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں. لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے. ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے. سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو. ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے. آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے. تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے. سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے. وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے. دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں. لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے. ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے. سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو. ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے. آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے. تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے
جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہیں، اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سالم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سالم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سالم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سالم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سالم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سالم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سالم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سالم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سالم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سالم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سالم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سالم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سالم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سالم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سالم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ،
دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔
ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔
یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے
ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی
زندگی گزار رہی ہوتی ہے ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے. سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے. وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے. دونوں کو سوچ دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں. لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے. ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے. سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو. ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے. آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے. تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے. سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے. وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے. دونوں کو سوچ دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں. لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے. ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے. سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو. ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے. آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے. تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے
جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سالم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سالم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سالم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سالم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سالم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سالم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سالم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سالم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سالم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سالم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سالم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سالم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سالم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سالم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سالم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ،
دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرت سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی